بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ موجودہ حالات کے اندر تمام مفتیان کرام اور علماء کرام نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا کہ حکومت کے احکامات کو تسلیم کیا جائے اور کہیں پر بھی بھیڑ اکٹھی نہ ہونے دی جائے۔ یہ احکامات مساجد کے اندر بھی نافذ کرائے گئے کہ تمام مساجد کے اندر 5 افراد سے زیادہ نماز کے اندر شریک نہ ہوں۔ اب 5 افراد کے زیادہ نماز میں شریک نہ ہونے کے مسئلے کو لے کر کے جب جمعہ آیا تو جمعہ والے دن لوگ بڑا تذبذب کا شکار ہو گئے، کرنا کیا چاہیے، کیسے کیا جائے، ظہر کی نماز پڑھی جائے تو فرداً پڑھی جائے یا جماعت سے پڑھی جائے، جمعہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں تھوڑا سا علماء سے بھی چوک ہوئی۔ کچھ علاقائی طور پر علماء کرام نے اپنے حساب سے، اپنے سمجھ کے حساب سے فتاوی دیے اور اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ایسے معاملے میں بہتر یہی ہونا چاہیے کہ علاقائی طور پر جو مفتیان کرام ہیں وہ اپنے مرکزی ادارے سے رابطہ کر لیا کریں اور مرکزی ادارہ جو بھی ان کو فتویٰ دے اسے منوعاً وہ تسلیم کرے۔ رہی بات جزئیات کی تشریح کی یا قواعد اور ضوابط کے تطبیق کی تو اسے وہ اپنے مرکزی ادارے کے مفتیان کرام سے مذاکرہ کر کے اپنے اشکالات کو حل کرائیں اور اپنی تسلی کر لیں، لیکن عوام الناس کو بہتر یہ ہے کہ وہی مسئلے دیے جائیں جو مرکزی ادارے مسئلے شائع کر رہے ہیں۔ کچھ مفتیان کرام نے یہاں تک کہہ دیا کہ جمعہ کی نماز نہیں ہوگی اس لیے کہ اذن نہیں ہو رہا ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ بہرکیف دارالعلوم دیوبند کا لیٹر پیڈ آیا اور اس وقت تک کافی دیر ہو چکی تھی اور بہت لوگوں تک نہیں پہنچا۔ پھر پورے ہفتے دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام نے ان تمام باتوں کو سامنے رکھا اور رکھ کر کے تمام تر سوالات کے جوابات نکالے اور اس کی تشریح انہوں نے کر کے عوام الناس کو یہ بتلایا کہ جو دارالعلوم دیوبند نے فیصلہ دیا ہے اس کا نچوڑ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جن شہروں اور قصبات کے اندر ایسی مساجد تھیں جن مساجد میں جمعے کی نماز باقاعدہ ہوتی آئی ہے، ان مساجد میں جمعے کی نماز کے ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اور رہی وہ مساجد جس کے اندر جمعے کی نماز نہیں ہوتی تھی تو ان کے اندر بھی اگر جمعے کی نماز پڑھ لی گئی اور امام کے علاوہ کم سے کم 3 مقتدیوں نے شرکت کر لی، پیچھے 3 مقتدی رہ گئے اور امام کو ملا کر کے صرف 4 افراد ہوئے تو بھی جمعے کی نماز درست ہو جائے گی۔ اب سب سے بڑا جو اعتراض پیدا ہوتا ہے، اشکال پیدا ہوتا ہے، وہ اذن عام کو لے کر کے ہوتا ہے۔ اذن عام کا مطلب یہ ہے کہ جمعے کی نماز ایسی جگہ کی جائے جہاں پر ہر ایک کے شریک ہونے کو آسان بنایا جائے اور تمام لوگوں کو آنے کی اجازت ہو، راستہ بند نہ ہو، لوگوں کے اوپر پابندی نہ ہو۔ تو اذن عام کا کیا ہوگا؟ جن لوگوں نے عدم جواز کا فتویٰ دیا ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ اذن عام نہیں ہے، حالانکہ یہ سمجھ کا فرق ہے۔ اذن عام ابھی بھی باقی ہے۔ اذن عام نماز کے لیے ہونی چاہیے جو یہاں پر عمومی اجازت نماز کی موجود ہے، اور رکاوٹ جو ہے وہ نماز کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، اجتماعیت سے رکاوٹ ہے، بھیڑ بھاڑ سے رکاوٹ ہے، اکٹھا ہونے سے رکاوٹ ہے۔ لہذا یہ جو اذن عام حقیقی معنی میں ہے وہ یہاں پایا جا رہا ہے، اور بھیڑ سے روکنا حکومت کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے تھا۔ جو اذن عام پہلے تھا وہ ابھی بھی پایا جا رہا ہے، لہذا تمام مساجد کے اندر اذن عام کی شکل پائی جا رہی ہے اور جمعہ کی نماز وہاں پر بالکل درست ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کا مکان ہے، آنگن، باہر کا دروازہ کھول دیا یا بڑا بیٹھک ہے اس کو کھول دیا اور لوگوں کو آنے کی اجازت دے دی اور ساتھ ساتھ میں اس کی بھی پابندی کر دی کہ بھائی حکومت کے قوانین کی شکنی نہ ہونے پائے اور ضابطے کا مذاق نہ اڑایا جائے اور پولیس کی طرف سے کوئی دقت نہ ہو، 5-10 آدمی وہاں پر جمع ہو جائیں، اذن عام کی بھی شکل ہو گئی اور حکومت کے قوانین کی رعایت بھی ہو گئی، تو ایسی شکل میں وہاں بھی جمعے کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر جمعے کی نماز کے اندر شرکت نہیں کی جا سکتی یا کوئی نہیں کر پایا تو پھر کیا کرے؟ تو اس کا بہتر علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ والے دن
جمعہ کے بدلے ظہر کی نماز پڑھی جائے، لیکن ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جائے۔ کیوں بھائی ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ کیوں نہ پڑھی جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے، علت نمبر 1 تقلیل جماعت جمعہ، یعنی اگر عام لوگوں کو جمعہ کے دن ظہر کی نماز با جماعت پڑھنے کی اجازت دی جائے گی تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جمعہ کی نماز میں سستی، کاہلی یا چھوٹی موٹی باتوں کی بنیاد پر شرکت نہ کر کے اپنی اپنی ظہر کی نماز با جماعت پڑھ لیں گے۔ اس لیے ان کے لیے یہ عدم جواز کا فتویٰ دیا گیا کہ آپ جماعت نہیں کر سکتے، آپ کو جماعت کریں تو سیدھے جمعے کی نماز میں جائیے اور جمعے کی نماز میں جا کر کے شرکت کیجیے۔ دوسری علت معارضہ، یعنی جمعہ کی نماز اصل ہے تو جمعے کی نماز کا مقابلہ اور معارضہ پایا جا رہا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جمعہ کے دن ظہر کی نماز با جماعت پڑھ لی جائے گی اور یہاں پر تقلیل جماعت جمعہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر لوگ جماعت کے اندر شریک ہونے پر قادر ہی نہیں ہیں، ان کو روک دیا گیا ہے، وہ اس کے اندر شریک نہیں ہو سکتے۔ جب قانونی طور پر شریک نہیں ہو سکتے تو پھر ان کے لیے جماعت کی اجازت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے، یہ ایک علت نہیں پائی جاتی، لیکن معارضے والی جو شکل پائی جا رہی ہے، مقابلے والی جو شکل پائی جا رہی ہے کہ جمعے کے مقابلے میں ظہر کی جماعت کرنا، یہ جمعے کے ساتھ معارضہ ہے، اس جزئیے کا، اس اشکال کا، اس شک کا کوئی حل نہیں نکلا۔ اس لیے بہتر یہی ہے اور عمومی طور پر فتویٰ یہی دیا گیا کہ جمعہ کے دن بہرحال ظہر کی نماز با جماعت نہ پڑھی جائے۔ اگر کوئی جمعہ اس طریقے سے، جس طریقے سے بتایا گیا ہے، اگر نہیں پڑھ سکتا ہے، نہیں شریک ہو سکتا ہے تو پھر ظہر کی نماز وہ پڑھے اور انفرادی طور پر پڑھے اور باقی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ تو یہ تو دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ انہوں نے پورے ہفتے عرقریزی کی اور بہت محنت کی اور تمام سوالات کو اپنے سامنے رکھے، حالات کو اپنے سامنے رکھے اور بہتر سے بہتر مسئلہ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث سے مستنبط کر کے صحیح طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کے سامنے ایک صحیح حل پیش کیا کہ جمعے کی نماز مسجد میں ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو کیسے ہوگی، اور ان مساجد میں نماز پڑھی جائے تو کیا حال ہوگا، بیٹھک اور آنگن میں جمعے کی نماز پڑھی جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا، اگر نہ پڑھ سکے تو ظہر کی نماز کیسے پڑھے اور اس کا کیا حل ہوگا۔ ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے دارالعلوم کے دارالفتہ نے حل کر دیا اور لوگوں کے سامنے مسئلے کو آسان کر دیا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے تو اس طریقے سے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ فجزاہم اللہ تعالی خیر الجزاء۔